آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی۔ آپ نے گاجر اور ڈنڈا کیرٹ اینڈ اسٹک کا جی سنا ہے؟ انگریزی کی، بالکل اسے یاد رکھنا۔ اوکے، یہ آگے کام آئے گا۔ جو بیرسٹر علی ظفر ہیں، اب تو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت سے پی ٹی آئی معیشت، سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے اگر تین شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ 20 حلقوں میں آپ جو ہیں فارم 45 ان کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، 10 ہم دیں گے حلقے آپ کو اور 10 آپ پر۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک تو یہ کر دیں۔ دوسرے یہ کہ جو سیاسی قیدی ہیں جن پہ ہینیس وہ نہیں ہے ان کو رہا کریں فوراً، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو پرامن احتجاج کا حق ہے اس کو کسی صورت پامال نہ کریں، تو پھر ہم آپ کے ساتھ بات چیت کے لیے بیٹھ سکتے ہیں۔ 1 2 سسٹم جیسے کیسے چل رہا ہے اسمبلی کے اندر اور باہر جو ہے وہ تو ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ شور مچائیں گے، لیکن اب حقائق بھی ان کی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ مثلا پی ٹی آئی نے پنجاب میں شیڈو کیبنٹ بنانے کا کہا ہے کہ ہم ایک منسٹری پہ نظر رکھیں گے، وچ از ویری کنسٹرکٹیو ڈیولپمنٹ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور جن کا ایک میچو وہ ہے نا سلسلہ، ان کا ہاں وہ پی ٹی آئی کے سلطان راہی میں سمجھتا ہوں انہیں، تو انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی۔ یہ سارے چینلوں پہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اور اس میں انہوں نے جن امور پہ بات چیت کی وہ تھی سیاسی قیدیوں کی رہائی کیسے ہوگی، اور ملاقاتوں پہ جو عمران خان کی ملاقاتوں پہ پابندی لگی ہے پٹیالہ میں اس کا کیا کریں، اور کے پی کے کو جو وفاقی واجبات ہیں ان کی ادائیگی کیسے ہو، انتخابی دھاندلی کا جو ایشو ہے، ہمیں ریزرویشنز ہیں اس کا مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے، امن و امان جو جرنل ہے اور بالخصوص کے پی کے میں اس میں وفاقی حکومت کیا کر سکتی ہے۔ تو علی امین صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پھر کہا، یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ اب حکومت تشکیل پا چکی ہے تو اب عوام کے مسائل پہ بات ہونی چاہیے، ویری پریگمیٹک اپروچ، ٹھیک ہے۔ اچھا، شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی حکومت مکمل سپورٹ کرے گی، اس کے علاوہ وہ کیا کہتے ہیں؟ اور کے پی کے اور وفاق کی جو کوئی مشترکہ کمیٹی بن جائے گی تو وہ مل کے کام کرے گی، مطلب کوئی ٹھوس بات نہیں، اس لیے کہ سبھی کو اندازہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ شہباز شریف کے ہاتھ میں کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں، تو وہ یقین دہانی وغیرہ بہرحال انہوں نے کرائی۔ اور احسن اقبال بھی اس بات چیت میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ سیاست اپنی جگہ مگر ریاست تو سانجھی ہوتی ہے، تو بیٹھنا تو پڑتا ہے جس طرح کے شدید مسائل ہیں۔ چیف سیکرٹری کے بارے میں ریزرویشن تھی علی امین گنڈاپور کو کہ جی وہ نہیں چاہ رہے جو اس وقت ہیں، تو وزیر اعظم نے کہا کہ آپ اپنی پسند کی جو بھی ٹیم لانا چاہیں ہم سپورٹ کریں گے، وہ تو کوئی ایشو نہیں۔ تو ایک گڈی سا ایک انہوں نے ماحول بنانے کی کوشش کی۔ وہ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں نا باڈی لینگویج، تو جو باڈی لینگویج تھی بہت زیادہ خوشگوار، انتھوزیاسٹک تھی دونوں طرف سے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ محمود جان بابر وہ ہمارے پرانے ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں اور کے پی کے خیبر پختونخوا کی دائی بھی ہیں، تو ہم نے انہیں زحمت دی ہے آج بھی، اور ہم یہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو میں نے بتا دیا کہ جی اچھی ایک خوشگوار ڈیولپمنٹ ہے، لیکن آپ کا اپنا کیا اندازہ ہے کہ یہ جو معاملات سلجھانے کے لیے یہ ایک پریگمیٹک اپروچ اب ڈیولپ ہو رہی ہے دونوں طرف، یا کیا ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ وسعت صاحب۔ بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا، اس الیکشن کے بعد پوری تحریک انصاف اور یا سنی اتحاد کونسل نے جو بھی ہے انہوں نے اس الیکشن کے ریزلٹس کو کے پی میں سیلیبریٹ کیا، لیکن چونکہ میں یہاں رہتا ہوں تو میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ تحریک انصاف کی قیادت میں شامل ہیں، لیکن وہ پہلے کے مقابلے میں اس بار پریشان تھے کہ پہلے کے حالات کچھ اور تھے جب ہمیں یہ صوبہ ملا تھا، اور اب جب یہ صوبہ ملا ہے تیسری بار ملا ہے تو 2 بار تو ہم چھپ گئے۔ بانی چیئرمین ہوا کرتے تھے، ان کی تقریریں ہوا کرتی تھی، وہ موجود رہتے تھے، وہ لوگوں کو ان کی
جذباتی اس کا وہ خوراک روزانہ دیا کرتے تھے، اور اب ہمارے پاس لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے، اور یہ بڑے پریشان تھے. اور اس میں ان کی پریشانی میں اس وقت اضافہ ہوا تھا جب علی امین گنڈاپور صاحب کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ بس ویسے ہی عذرائے تفنن میں شعر کہوں گا کہ سمندر تیز طوفانی ہوا ٹوٹی ہوئی کشتی، یہی اسباب کیا کم تھے کہ اس پہ ناخدا تم ہو. یہاں پہ لوگ اس بارے میں ایسے سوچتے تھے. تو علی امین گنڈاپور کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں میں پریشانی تھی. میں خود پریشان تھا خیبر پختونخوا کے شہری کے طور پہ، لیکن آج جو ہوا تو اس سے بہت بڑی امید بن چلی ہے. اور وہ بھی اس کا بھی یہ نہیں ہے کہ اتنی پائیدار نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے سب سے زیادہ پرویز خٹک صاحب کی حکومت کو بجلی کے خالص منافع کے پیسے دیے، لیکن اس سے بھی تعلقات میں بہتری نہیں آئی تھی. اور عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو صوبے کو بجلی کے خالص منافع میں سے کچھ بھی نہیں ملا تھا. تو اس سے بھی آپ دیکھیں کہ یہ دو انتہائی. اچھا بھائی، یہاں ایک آپ نے جو بجلی کا خرچ، منافع، تیل اور گیس کے واجبات اور باقی چیزیں جو ہیں کلیئر کرنے کا جو مسئلہ ہے، ظاہر ہے خاصا سیریس ہے کے پی کے حکومت کے لیے، اس لیے کہ خیبر پختونخوا حکومت اپنے وسائل سے صرف 70 ارب روپے پیدا کرتی ہے، جو کہ ٹوٹل اس کا جو بجٹی اخراجات ہیں اس کا شاید 8% بنتا ہے. تو 92% ظاہر ہے کہ ادھر ادھر سے اسے کرنا پڑتا ہے. اگر یہ فگر غلط ہے تو مجھے بیچ میں درست کر دیجیے گا. اور اس کے علاوہ جو مجھے معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کتنے واجبات وفاق کو دینے ہیں، اس میں بڑا مسئلہ ہے. مثلاً علی امین گنڈاپور جو ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 1510 ارب روپے واجب الادا ہیں. جو پچھلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ گئی ہے، جس نے جو لاسٹ خط لکھا تھا وفاق کو اس سلسلے میں، انہوں نے کہا جی 360 بلین جو ہیں وہ واجب الادا ہیں. وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ہمارے بیسک جو لائبلٹی ہماری بنتی ہیں وہ میکسیمم 400 بلین سے 450 بلین روپے کے درمیان ہیں. اچھا فرض کریں کہ یہ کسی کا بھی موقف مان لیں، نگراں حکومت کا مان لیں، گنڈاپور صاحب کا مان لیں موقف، یا شہباز شریف حکومت کا موقف مانگ لیں، اصل مسئلہ ہے کہ پیسے نہیں ملتے، وعدے ہو رہے ہیں. تم نے ہمارا دل خوش کیا، ہم نے تمہارا دل خوش کیا. مثلاً جب قبائلی ایجنسیز کو انہوں نے اضلاع کا درجہ دیا تو کہا کہ جی 100 ارب روپے سالانہ جناب آپ کو دے دیے جائیں گے. آج 4 سال بعد 400 ارب ملنے چاہیے تھے نا، 103 ارب روپے ملے ہیں. تو یہ دل خوش کرنے والی باتیں لگتی ہیں، خیر سگالی فلانا یہ وہ. آپ انہوں نے جوائنٹ کمیٹی بنائی ہے نا، جوائنٹ کمیٹیاں بہت پہلی دفعہ تھوڑی. جی سر. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کے جو فگر ہوتے ہیں تو وہ جو بھی لوگ انہیں دیتے ہیں تو وہ ان کو خوش کرنے کے لیے دے دیتے ہیں، اور وہ جو باقی ریئلسٹکلی جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو اب جب یہ آپس میں بیٹھیں گے تو پھر اس پہ ایک اور تنازع اٹھے گا، کیونکہ وفاق کچھ اور مانے گا، صوبہ کچھ اور مانے گا. لیکن یہ تو حقیقت ہے جو آپ نے بتایا کہ ادھر ادھر سے ملیں گے. تو خیبر پختونخوا کا ادھر ادھر اسلام آباد ہی ہے. وفاق ہی سے پیسے ملیں گے تو وفاق ہی سے کچھ آئے گا تو یہ گھر چلے گا، ورنہ یہ گھر نہیں چلے گا. اور کیونکہ اس گھر نے ابھی پیسے بھی واپس کرنے ہیں، کیونکہ اس نے غیر ملکی قرضے لیے تھے اور اپنے لیے ایک ہی پروجیکٹ بڑا بنایا تھا جس کا نام تھا BRT. سر وفاقی حکومت کہاں سے دے گی؟ وفاقی حکومت کہاں سے دے گی سوائے دل خوش کرنے کے؟ یہ جو نئے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہیں، ان کی پٹی ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہم تو چائے بھی قرضے سے پی رہے ہیں کابینہ کے اجلاس میں. لیکن ان کو یہ علی امین گنڈاپور صاحب کی یہ بات بہتر ہے، اچھی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وفاق کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اگر IMF سے کچھ آتا ہے تو اس میں سے ہمیں بھی دے دیا جائے. انہوں نے بھی یہ کنڈیشنل بیان دیا ہے. انہوں نے ڈیمانڈ ایسی نہیں رکھی کہ بالکل وہ فکس کر کے ٹائٹ کر کے وہ رکھی. انہوں نے بھی بالکل ایک لچک رکھی ہے. لچک یہ رکھی ہے کہ آپ IMF کے پاس جا رہے ہیں، اس IMF کے پاس جس کو پیسے نہ دینے کے لیے انہی کی جماعت کی طرف سے خط بھی گیا تھا، لیکن اگر وہاں سے بھی کچھ ملتا ہے تو آپ ہمیں اس میں سے کچھ دے دیں، کیونکہ ہم صوبے کو چلانا چاہتے ہیں
اور اس بار آپ کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں. اگلی باری جب شہباز شریف صاحب ہمارے صوبے میں آئیں گے تو میں ان کے لیے کھڑا بھی رہوں گا, وہاں پہ ان سے ملوں گا بھی, ان کا استقبال بھی کروں گا اور وہ ساری باتیں کروں گا جو مجھ سے پہلے پرسٹک اور محمود خان نہیں کیا کرتے تھے. میں آپ کو تھوڑا سا واپس جو اس کی سیاسی اہمیت ہے جو آج ملاقات ہوئی ہے اس کی طرف لانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ معاشی مسائل تو چلتے رہیں گے, یہ گمبھیر ہیں, یہ ایک ملاقات میں حل ہونے والے بھی نہیں ہیں. لیکن وہ علی امین گنڈا پور جو کہہ رہے تھے کہ میں ان کو وزیر اعظم نہیں مانتا, وہ ان سے ملنے بھی نہیں گئے جب یہ پشاور آئے تھے, اس کے بعد ان کا وہاں جانا میرے حساب سے قدرے یہ غیر متوقع تھا, کیونکہ اس کا کوئی اندیا نہیں تھا, کوئی اشارہ نہیں تھا. نہ صرف جانا بلکہ وہاں پہ اس کے بعد جو انہوں نے بیانات بھی دیے ہیں دونوں سائڈز نے, اس میں تو ہمیں پہلی دفعہ ایک اندیا نظر آتا ہے کہ مفاہمت کی طرف ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جائیں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہاں ورکنگ ریلیشن شپ ہو, اور اس میں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ لوگ بیٹھے یا بٹھائے گئے, کیونکہ آگے ہمیں پتہ ہے کہ ایس آئی ایف سی آنا ہے اور ایس آئی ایف سی میں چاروں سی ایمز کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے, تو یہ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اس کے بغیر تو ہو نہیں پاتا. آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ کسی بات پہ خوش نہیں ہوتا. یہاں پر بھی اس بات کے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ یہ خود تو نہیں بیٹھیں گے. ان کو جس نے بھی کہا ہوگا یا تو ان کا کوئی میوچل فرینڈ ہوگا یا کوئی ایسا ہوگا جو پاکستان کو چلانا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اب یہ مسائل کم ہوں اور ان دونوں کی جو آپس میں کنفرنٹیشن ہے وہ کم ہو. لیکن یہ خبر جو ہے خود بخود یہ خبر اس کی سیاسی اہمیت کیا ہے, سماجی اور معاشرتی اہمیت کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پختونوں میں جب ایک دو خاندانوں میں راضی نامہ ہوتا ہے جس میں دونوں طرف سے 100 لوگ مارے گئے ہوں, تو اس راضی نامے میں جتنی خوشی پورے علاقے کو اور پورے صوبے کو ہوتی ہے, اس سے زیادہ خوشی اس سے ہوئی ہے جب یہ دونوں آپس میں بیٹھے ہیں. مطلب ملک کے لیے تو اچھا ہے کہ یہ بیٹھے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ کچھ لوگ ہوتے ہیں. ایکسچینج ہوتا نا, اگر یہاں پہ آج کوئی اسٹاک ایکسچینج خیبر پختونخوا میں بھی ہوتا تو اپنی تمام حدیں عبور کر کے اوپر جا چکا ہوتا کہ اچھا مثبت خبریں آ گئی ہیں اور اب مثبت طرف بھی جایا جا رہا ہے. تو یہاں پہ اس خبر کو لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہے, اور وہ جو لوگ پریشان تھے مجھ جیسے, ان کی پریشانی کسی حد تک کم ہوئی ہے, اور ہم بڑے خوشبین ہیں مستقبل کے بارے میں کہ اگر یہ دونوں بیٹھیں گے تو شاید ہمارا بھی مسئلہ حل ہو جائے, کیونکہ یہاں پہ ہمارے مسائل بہت زیادہ گمبھیر ہیں. باقی پاکستان کے مقابلے میں آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے ساتھ 7 ضلع جو کہ اسد صاحب نے بھی شروع میں بات کی, وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ شامل کر دیے گئے. اس کے لیے جو پیسے چاروں صوبوں سے ملنے تھے این ایف سی کے 3% میں, وہ باقی صوبے نہیں دے رہے, وہ بھی خیبر پختونخوا کے گلے پڑ گیا ہے. تو ساتھ میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ افغان مہاجرین کی بھی ایک بڑی تعداد ہے, یہاں پہ انفراسٹرکچر پہ بھی بڑا بوجھ ہے, یہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے, پولیس کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے جو باقی صوبوں کے مقابلے میں کم ہے. آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو خیبر پختونخوا میں امن و امان کے لیے صوبائی حکومت نے 3 ارب روپے آج جاری کیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو معلوم ہے پرسوں پشاور میں ایک موٹر سائیکل پہ دھماکہ ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے وہ کیوں ہوا تھا؟ وہ اس لیے ہوا تھا کہ وہ تینوں جا رہے تھے اور کسی سے بتہ مانگا تھا, اور وہ بتہ شاید وہ نہیں دے رہا تھا تو اس کے گھر جا رہے تھے, اور ایسے بہت سارے گھروں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہاں پہ بالکل ٹھیک ہے, عوام کے یہ مسئلے حل ہونے چاہیے, سیاست اپنی جگہ, لیکن جس طرح محمود جان نے بھی کہا, میرا خیال ہے کہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, بیٹھے گئے بٹھائے گئے جو بھی ہوا, لیکن کم از کم بات چیت جو ہے وہ تو شروع ہوئی. تو ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, ذرا کچھ غزہ کی بات کریں گے اور امریکہ کی جو سہولت کاری ہے فلسطینیوں کی نسل کشی کے حوالے سے, اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. غزہ کا بارڈر ٹاؤن ہے رفح, جہاں پر اسرائیل کی نظریں ہیں. مسلسل بیانات آ رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے کہ وہاں پر آپریشن کرنا ناگزیر ہے. کافی دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں اسرائیل کو متنبع کرنے کے لیے کہ یہاں پر چڑھائی آپ کو مہنگی پڑے گی. غزہ کا باقی علاقہ تو انہوں نے نیست و نابود کر ہی دیا ہے, ہسپتال ہوں, مساجد ہوں, اسکول ہوں, پناہ گزین کیمپ ہوں, لیکن نیتن یاہو بے چین ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ناگزیر ہے رفح پر چڑھائی کرنا. یہ علاقہ بہت ہی چھوٹا ہے اور گنجان آبادی والا ہے. یہاں پر 15 لاکھ فلسطینی اس وقت بے یار و مددگار ہیں. وہاں پر بھوک ہے, افلاس ہے, قحط ہے, پانی نہیں ہے, خوراک نہیں ہے, دوائیں نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود اسرائیل مصر ہے کہ ہمیں یہاں پر کارروائی کرنا ضروری ہے. اس پورے معاملے میں امریکہ مسلسل حمایت کرتا آیا ہے اسرائیل کی. ہم جانتے ہیں کہ ہتھیار ہوں, فنڈز ہوں, بائیڈن انتظامیہ مسلسل وہ دیتی آئی ہے. حالیہ چند ہفتوں میں کچھ اشارے آئے کہ صدر بائیڈن کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ. وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح نہ مارو, اتنا کھل کر نہ مارو,
کیونکہ بدنامی ہو رہی ہے، انٹرنیشنلی جو ہے آپ کی حمایت ہو سکتا ہے کہ کم ہو جائے. لیکن جو بیان بازی سامنے آئی ہے پچھلے ایک ہفتے کے درمیان، نیتن یاہو نے بائیڈن صاحب کو سنا دی، بائیڈن صاحب نے انہیں سنائی، لیکن عملی طور پر امریکہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا اور اسرائیل ٹائم گین کرتا جا رہا ہے. امریکہ پر جو تنقید ہو رہی ہے، جو امریکہ کا جو اگر کوئی مورل سٹانس تھا تو وہ بالکل تار تار ہو چکا ہے. واشنگٹن میں چل کیا رہا ہے؟ ہمارے اسٹوڈیو میں آج ایک سینئر صحافی موجود ہیں، ہفنگٹن پوسٹ سینئر ڈپلومیٹک کرسپونڈنٹ اکبر شاہد احمد. آپ 2019 میں غزہ جا چکے ہیں، آپ نے 3 امریکی صدور کو کور بھی کیا ہے اور قطر بھی آپ کا آنا جانا رہتا ہے. یہ غزہ وار کے حوالے سے آپ کافی ریگولرلی لکھتے ہیں. آپ کا میں ایک پیس پڑھ رہا تھا، اس میں آپ نے کہا کہ 4 لوگ ہیں اس وقت جو امریکہ کی مڈل ایسٹ پالیسی کو چلا رہے ہیں. اس میں آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ایک تو امریکی صدر ہیں، بابا جی ہیں ہمارے بائیڈن صاحب، اس کے علاوہ فارن منسٹر ہیں یا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں بلنکن صاحب، اور پھر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سلیون. 3 تو یہ ہو گئے. چوتھے صاحب کون ہیں؟ ان کے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ کون ڈکٹیٹ کر رہا ہے امریکہ کی پالیسی. جی، یہ ایک وزیر ہے جس کا نام ہے بریٹ مکگرک. ان کا نام پہچان کا نہیں ہے، لیکن ان کی جو پاور ہے اور جو انفلوئنس ہے صدر بائیڈن کے نیچے انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ مڈل ایسٹ ایڈوائزر ہے وائٹ ہاؤس کا، اور یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سے آپشنز جاتے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کو کہ اگر اسرائیل کو ہم کو پریشر کرنا ہے یا تو پھر ہم کو سپورٹ کرنا ہے. تو اگر بریٹ مکگرک کو کسی کا آئیڈیا پسند نہیں ہے تو پھر وہ کبھی صدر بائیڈن کو نہیں جائے گا. اور یہ جو بریٹ مکگرک صاحب ہیں جو اب اتنا اہم رول میں ہے، وہ جارڈن کے کنگ جب آئے تھے وہ بھی تھے میٹنگ میں، وہ سعودی عربیہ میں جا رہے ہیں. ان کا سب سے بڑا خواہش ہے اسرائیل اور عرب ممالک کہ عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں، ہے نا. تو ان کے لیے مسائل فلسطین اہم چیزیں ہیں، ہیومن رائٹس بھی اہم چیزیں ہیں. تو ان کو فلسطینی قتل عام نظر نہیں آتا، ان کو یہ جو کچھ ہو رہا ہے نظر نہیں آتا، وہ بالکل ٹائڈ ہیں وتھ اسرائیل. نظر آتا ہے، لیکن ان کے لیے ہم پہلے بات کر رہے تھے اور آپ نے یہ الفاظ یوز کیا نیو کان. یہ ایک انسان ہے جو بش ایڈمنسٹریشن سے آیا ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو جارج ڈبلیو بش سے لے کر جو بائیڈن تک اتنے اہم پوزیشنز میں ہیں. ان کا ابھی تک تھنکنگ وہی ہے بش ایرا کے کہ امریکہ سخت لوگ کے ساتھ. تو یہ رمزفیلڈ، ڈک چینی وہ گروپ ہے جو ان کے سینئرز تھے، اب یہ ان کی نئی نسل ہے. بالکل، یہ نئی نسل ہے نا. اور یہ دلچسپی کی بات ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو نے کہا تھا کہ میں ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ ہوں، میں ذرا سا الگ فارن پالیسی کروں گا، انہوں نے بریٹ مکگرک کو اتنا پاور دیا ہے. لیکن بائیڈن خود بھی تو ڈکلیئرڈ زائنسٹ ہیں، صہیونی ہیں، اور اسرائیل کے بڑے حمایتی رہے ہیں. ان کا جو 50 سالہ پولیٹیکل کریئر ہے اس میں بار بار وہ کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیتے آئے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ہم نے تاثر یہ مل رہا ہے کہ ان کو یہ جو پرائمریز، یہ الیکشن کا سلسلہ ہے، اس میں مسلمانوں نے ان کو تھوڑا سا پنش کیا ہے 1-2 اسٹیٹس میں. اس کا کوئی اثر ہو رہا ہے؟ اثر بہت سلو چل رہا ہے. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ سلو چل رہا ہے کیونکہ ان کے پریزیڈنٹ بائیڈن اور ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کے خیال میں they can take those voters for granted کہ ابھی تو وہ پروٹیسٹ ووٹ کر دیں گے، نومبر تک وہ واپس آ جائیں گے. لیکن میرے خیال میں، اور کافی جو پولسٹرز ہیں، انٹیلیجنٹ جو پولیٹیکل آپریٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی کا ایشو اب نہیں ہے، صرف یہ ینگ ووٹرز کا ایشو بھی بن گیا ہے، کافی امریکن جوز کا بھی ایشو بن گیا ہے کہ ہمارے نام میں اسرائیل کیا کر رہا ہے امریکہ کے سپورٹ پہ. تو میرے خیال میں یہ زیادہ بڑھے جائے گا. میں انشاءاللہ جاؤں گا ڈیموکریٹک کنونشن اگست میں کور کر لوں گا، لیکن the movement is building up. اچھا دیکھیں، آپ کا میں پیسز پڑھ رہا تھا، آپ کی بڑی ایکسیس ہے، آپ ڈپلومیٹ سے بات کرتے ہیں، بیہائنڈ دا سین تھنک ٹینک سے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی بہت ایکسیس ہے واشنگٹن کے اندر. ہم نے اس شو پر پچھلے 5 مہینے میں روزانہ غزہ کی ہم نے بات کی ہے، اور بہت سارے لوگ اس وقت بیفلڈ ہیں کہ امریکہ کی بے حسی، وہاں کی انتظامیہ کی، وہاں کی کانگریس کی، وہ کون سا مرحلہ ہے جس پر وہ بولیں گے کہ اب بہت ہو گیا. مطلب یہ کہ اب 30,000 لوگ مر چکے، 72,000 لوگ زخمی ہیں، پورا ملیا میٹ ہو چکا ہے غزہ، اور نیتن یاہو آگے بڑھتا جائے گا. آپ کے خیال میں وہ کون سا پوائنٹ آئے گا جب جو بیلنس ہے وہ ٹپ کرے گا کہ اب بہت ہو گیا؟ فرینکلی میں بھی سرپرائز ہوں کہ اتنا دیر لگا ہے کہ ابھی 6 مہینے ہم ہو گئے ہیں اور اب ہم شفٹ دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں کافی لوگوں
امریکن حکومت میں اور جو ڈپلومیٹس ہیں تھنک ٹینکس میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ اسٹریٹجک ڈیزاسٹر ہے, کہ یہ اسرائیل غازہ کا بھی بات نہیں ہے, یہ امریکہ کا پورا ملک دنیا میں انفلوئنس کی بات ہے. تو میرے خیال میں اگر نیتنیاہو یہ اسٹیپ لے کے وہ رفح کی طرف صحیح سچی میں جائیں ابھی, اور یہ اہم چیز ہے نا کہ آج بھی وہ رفح کو ہر دن بامب کر رہے ہیں. اٹس ناٹ کہ وہ آج بھی بام کیا ہے, درجنوں لوگ آج بھی زخمی ہوئے. بالکل, اور بلاکیڈ بھی کر رہے ہیں ایڈ کو وغیرہ. رفح پہ ابھی حملہ تو ہو رہا ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں فل اسکیل حملہ اگر گراؤنڈ انویژن کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں. بالکل, اور اگر وہ یہ کریں وہ میرے خیال میں دیٹ ول بی دا بریکنگ پوائنٹ. لیکن بہت امید ہے, ظاہر ہے صدر بائیڈن جیسے آپ نے کہا تھا کمیٹڈ زائنسٹ ہے, کافی جو لا میکرز ہیں امریکہ میں ڈیسیجن میکرز. تو کیا فنی بات ہے کہ امریکن انتظار کر رہے ہیں تو رفح پہ حملہ کر تو بریکنگ پوائنٹ آئے گا. بھائی بریکنگ پوائنٹ اس گزر گیا کب کا. گفتگو جاری ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. ہفنگٹن پوسٹ کے سینئر ڈپلومیٹک کارسپونڈنٹ اکبر شاہد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو ہو رہی ہے اسرائیل, امریکہ اور فلسطین. اکبر, ہیرٹس اس میں ایک کہانی جو ہے وہ چھپی ہے کہ یہ جو غزہ میں اب جو پورٹ بنا رہے ہیں یہ بیسیکلی نیتنیاہو کے دماغ میں 2017 سے 2017 سے چل رہا ہے معاملہ. اچھا, آئیڈیا یہ تھا کہ غزہ جو ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, نارتھ اور ساؤتھ میں, اور ابھی وہ انہوں نے تصویریں بھی جاری کی ہیں. ایک 6.5 کلومیٹر کی سڑک جو ہے وہ وہاں تک جائے گی پورٹ تک. اچھا, بظاہر یہ بڑی بچگانہ سی چیز لگتی ہے کہ یار آپ صرف پھاٹک کھول دیں, ٹرک اندر آنے دیں, جو ہزاروں ٹرک کھڑے ہوئے ہیں. یہ کہاں سے کہ ورجینیا سے انجینئرز آئیں گے اور جہاز آئیں گے اور پورٹ بنیں گے. سو دیر از اے میتھڈ ان میڈنس. ایسے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بچگانہ بات ہے, لیکن ہیرٹس کا یہ فائنڈنگز ہیں کہ 7 اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا, 22 اکتوبر کو بائیڈن اور جو نیتنیاہو کی ملاقات ہوئی تو اس نے ڈسکس کیا کہ ہم جو ہے نا انرا اس کو ڈسمینٹل کرنا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا سیٹ اپ بنانا ہے, تو اس کے لیے کیا کیا جائے. تو پھر یہ پورٹ کا تصور آیا ہے, اور اس سے کیا کیا پوائنٹس اسرائیل لینا چاہ رہا ہے کہ انرا کی جگہ ایک پیرالل ڈسٹریبیوشن کا ادارہ قائم کیا جائے اور انرا کو لپیٹ دیا جائے. مطلب یو این کو فارغ کر دیا جائے, اس لیے کہ 75 سال سے ان کی وجہ سے مسئلہ فلسطین زندہ ہے. اچھا, ایک تو یہ فائدہ ہونا ہے. دوسرے یہ کہ فلسطینیوں کو یہ میسج جائے کہ بھائی جان حماس کا تو مسئلہ ختم ہو گیا ہے, اب اگر ہم سے لینا ہے کچھ تو ہم ہیں ڈسٹریبیوشن ایجنسی, بیسیکلی اسرائیل ہم دیں گے, تو اب آپ بتائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. تیسرا, جو اس وقت جو پریشر ہو رہا ہے کہ اسرائیل بھوکا مارنا چاہ رہا ہے کہ سارے فلسطینی ختم ہو جائیں, تو اب جو ایک یہ جو سمبولکلی پیراشوٹنگ ہو رہی ہے اور یہ جو پورٹ بنے گی, تو کہیں گے بھائی صاحب ہم بھی دے رہے ہیں. تو یہ از اٹ اے کلیور پلان اور از اٹ اے فلش پلان آن دا سائڈ آف بائیڈن ایڈمنسٹریشن؟ کیا میرے خیال میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وزیر اعظم نیتنیاہو ڈز ناٹ وانٹ ٹو لیٹ گو آف غازہ, ہے نا. ان کو اب وہ چاہ رہے ہیں اس کے بعد حملہ بھی ختم ہو جائے, اسرائیل وہاں ہوگا, لیکن ان کو پتہ ہے کہ اٹس وونٹ بی پاسبل, اسرائیلی آفیشلز کی ناٹ رول اوور غازہ, ہے نا. تو جیسے انہوں نے آکیوپائڈ ویسٹ بینک میں پیلسٹینین اتھارٹی بنایا ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ اور وہاں ہوں جو اسرائیل کے ساتھ بہت کام کریں, امریکہ کے ساتھ بہت کام کریں. لیکن میرے خیال میں عرب ممالک جو ہیں, فلسطینی لوگ جو ہیں, وہ کہیں گے کہ آپ دیکھیں 30 سال ہو گئے یہ پیلسٹینین اتھارٹی کے, کوئی ترقی نہیں آیا ہے فلسطینی لوگوں کے لیے, ان کا اسٹیٹ نہیں آیا ہے. میرے خیال میں وہ کوشش کریں گے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اسٹریٹجک پلان نہیں ہے, کیونکہ بینڈ ایڈ ہو سکتا ہے. بینڈ ایڈ تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے اسرائیل امریکہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نیو سسٹم آ گیا, لیکن پھر دوبارہ وائلنس کی جو رسک ہے یہ بہت گریٹ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دیں گے حماس نہیں ہے, میرے خیال میں وہ نہیں ہوگا حماس. لیکن ایکسٹریم رائٹ ایسے تھوڑی سوچتا ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں. وہ تو کہتا ہے ان کو ہم قابو کر لیں گے اس طرح. ہاں, ان کو بالکل مطلب جو کلونیل پروجیکٹ ہے یا آکوپیشن ہے اس کو مزید پکا کرنا ہے نا, اس طرح کیونکہ اگر مقصد ہے امداد دینا تو آپ بارڈر کھول دینا رفح والا, کامن سینس کی بات ہے. لیکن اگر آپ نے امداد نہیں دینی, آپ نے اس کی آڑ میں اپنا اور قبضہ کرنا ہے, سی
روٹ جو ہے ادھر بھی آپ نے اپنی چیک پوسٹ بنانی ہے تو پھر آپ یہ کریں گے. لیکن میرے خیال میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی امریکہ میں یہ اتنا ان پاپولر پلان ہوگا کیونکہ کاسٹ بھی امریکہ بیئر کر رہا ہے. اچھا بائیڈن یہ کیوں نہیں کہہ رہا یار کیوں ہمارا خرچہ کرا رہے ہو, گیٹ کھولو, کیوں نہیں کہہ رہا؟ کافی گیٹ ہے, میں اپنے آپ گیا ہوں وہ گیٹ جو اسرائیل اور غازہ کے درمیان ہے, کافی گیٹ ہے اسرائیل سے. ہاں نہیں کیوں نہیں بائیڈن کیوں نہیں کہہ رہے گیٹ کھولو؟ میرے خیال میں جی وہ سوچتا ہے کہ نیتنیاہو میرا دوست ہے, میرا یار ہے, ہم فون پہ بات کریں گے, ایسی پرسویژن ہو جائے گی. صدر بائیڈن جو ہے وہ اتنے سالوں سے ان ایشوز پہ کام کر رہا ہے, سکسیسفلی نہیں, سکسیسفلی یا انسکسیسفلی وہ کر رہا ہے, جو اس کے خیال میں صرف میں سالو کر سکتا ہوں, اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہی لگتا ہے نا. اچھا اب آپ سے میں وہ سوال کروں گا جو پاکستان میں, عرب دنیا میں بہت ہی ایک کامن بلیف ہے کہ اس وقت جو اسرائیلی لابی ہے امریکہ میں, یہ سب جو امریکی حکومت ہے یہ اس کے تابع ہے, مفادات جو ہیں وہ اس کے تابع ہیں. اس پر میں آپ سے سوال کروں گا, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آ کے جواب لیں گے. غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ میں شہروں میں بڑے مظاہرے ہوئے ہیں, نوجوان نکلے ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ نکلے ہیں, مسلم, عرب, حتیٰ کہ جوئش گروپس بھی باہر نکلے ہیں. لیکن عمومی تاثر یہ ہے کہ اسرائیلی لابی جو ہے وہ حکومت کے معاملات پر, پالیسی پر زیادہ حاوی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں اکبر شاہد احمد, سینئر ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ ہفنگٹن پوسٹ. بتائیے اسرائیلی لابی آخر کیا سب چیزوں پر حاوی ہے؟ کافی اہم چیز ہے پرو اسرائیل لابی جو ہے, اور اہم چیز ہے کہ یہ صرف اسرائیلی لابی بھی نہیں ہے, کرسچن زائنسٹ لابی بھی ہے, کافی رائٹ ونگ لابیز ہے. لیکن ابھی جو ہوا ہے, ابھی غازہ میں اتنا ڈیوسٹیشن ہوا ہے, اتنا اسٹریٹجک لاس بھی ہوا ہے کہ میرے خیال میں ذرا سا چینج آ رہا ہے. تو اسرائیل لابی نے بہت تھریٹ کیا ہے کہ اگر آپ غازہ کے بارے میں, فلسطین کے بارے میں بات کریں, سیز فائر کے لیے بلا دیں, ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ جائیں گے. اب کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم ریزسٹ بھی کر لیں گے. تو میرے خیال میں سیاست میں بہت اہم چیز ہے, لیکن بدل سکتا ہے, اور ہمیں دیکھا ہے کہ کچھ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لابی ہے اس کے اندر بھی آپ فیکشنز بھی ہیں, اور کافی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو آپ اسٹریٹجی الاؤ کر رہے ہیں اسرائیل کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, لانگ رن میں انسیکیور ہو جائے گا. بالکل. لیکن اصل میں یہ کیا ہے, پیسے کا پاور ہے, پیسے کا پاور, جو لابیسٹ ہیں فنڈنگ کرتے ہیں, آئیڈیالوجیکل بھی ہے, پیسے کی پاور بھی ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہ ہو تو پھر اگلا جو الیکشن ہے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے, اور ایکچولی ہم آپ کے اپوننٹ کے پیچھے جائیں گے, کے ساتھ ہوں گے. لیکن ابھی کافی مسائل ہوئے ہیں جب یہ پرو اسرائیل لابی نے ایکچولی الیکشن ہار لیا. انہوں نے کہا تھا ہم کچھ کینڈیڈیٹس کو پوسٹ کریں گے, اور انہوں نے ہار لیا, تو چینج آ رہی ہے. اچھا, ہم نے پچھلے 5 مہینے میں یہاں پہ جو کوریج کی ہے اس میں ہم نے بار بار مغربی میڈیا کی جو رپورٹنگ ہے, جو ڈیزاسٹرس, بائسڈ, پارشل رپورٹنگ ہے, اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے. آپ چونکہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, ہم نے بار بار CNN کی ہیڈ لائنز کی بات کی ہے, دوسرا نیو یارک ٹائمز میں جو ڈیزاسٹر ہوا ہے, جھوٹی رپورٹنگ, فیک نیوز. آپ کا اپنا کیا ایکسپیرینس رہا ہے, آپ جینوسائڈ کا لفظ یوز کر سکتے ہیں؟ جی, مطلب آپ پہ کیا کیا پریشرز ہیں ایز اے پروفیشنل؟ جی آئی تھنک سسٹم میں کافی پریشرز ہیں. جو میرے جو دوست ہیں دوسرے آؤٹلیٹس پہ, میں جو ہارر اسٹوریز سنتا ہوں, آپ کو it will make your hair stand on end. ان کا اور ان کی جو جابس ہیں, ویزا سب رسک میں ہے, ان کا پورا پروفیشنل ریپوٹیشن کین بی ڈسٹرائڈ. میرا آؤٹ لیٹ شکر ہے کہ دے ہیو بین کوائٹ اوپن, میں جو لکھنا چاہتا ہوں, لیکن پاورفل سورسز کے سے پریشر ابھی تک آتا ہے. تو ابھی جنوری میں وائٹ ہاؤس نے مجھے کہا تھا کہ میں جھوٹا ہوں, میں اسٹوریز کو بالکل میک اپ کر رہا ہوں, جو اتنا بڑا assertion ہے, اور ان کا کوئی ایویڈنس بھی نہیں تھا. تو مطلب بیسیکلی کہا کہ یہ لفافہ صحافی ہے, بالکل ہماری زبان میں تو ایسی. شکر ہے کہ کافی صحافیوں نے اس وقت میرے لیے اسپیک اپ کیا تھا وائٹ ہاؤس کے بارے میں, اور کہا تھا کہ انہوں نے ان کو اپالوجی دینا ہے, ریٹریکشن دینا ہے. اچھا, ابھی تک وائٹ ہاؤس سے اپالوجی نہیں آئی, ریٹریکشن نہیں آئی, لیکن میں کام کرتا جا رہا ہوں. لیکن یہ بھی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہاں واشنگٹن میں اتنے جرنلسٹ ہیں جو گورنمنٹ ایکسیس اور گورنمنٹ ٹپس پہ ان کا انٹائر کریئر ہے,
ہاں بریڈ اینڈ بٹر ہے، بریڈ اینڈ بٹر ہے. تو ان کو اپنے سورسز کو ہمارے اسلام آباد میں اسی طرح ہوتا ہے. تو ان کو اپنے سورسز کو خوش رکھنا ہے، یہ بھی بات ہے. تو اگر ان کو پتہ بھی ہے کہ آپ کا اسٹریٹجی فیلئر ہے، یہ آپ ہمیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ لکھ تو لیں گے کہ انہوں نے یہ کہا تو سچ ہوگا. اینڈ دیٹس اے ڈسسروس ٹو دی پروفیشن. دیکھو ہر ملک میں 3-4 ہی پاگل ہوتے ہیں، باقی سب لائن میں لگ جاتے ہیں. لیکن یہ مغرب میں آپ نے بھی کام کیا، ہم نے بھی کام کیا، لیکن جس طرح سے ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے مغرب اور وہاں کے ڈیموکریٹک ویلیوز، وہاں کا جو جرنلزم ہے وہ بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے. آبجیکٹیوٹی سبجیکٹو ہو گئی ہے. آبجیکٹیوٹی سبجیکٹو ہو گئی ہے کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک چیز لیکن آپ نہیں کر سکتے. روز ہم دیکھتے ہیں ہیڈ لائنز جو آتی ہیں، نیو یارک ٹائمز کی آتی ہیں، واشنگٹن پوسٹ کی آتی ہیں، BBC کی بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ وی ہیو ورک ود سم آف دا بیسٹ جرنلسٹ لنڈن میں، ٹھیک ہے نا. اور اب حیرت ہوتی ہے کہ وہ ادارہ ہے یا گورنمنٹ کا پریشر ہے، لابی کا پریشر ہے، کیا ہے. اچھا میں یہ بھی آپ سے بولوں کہ میں نے جرمنی میں کام کیا، لنڈن میں، ان جو اچھے صحافی نا ان کا دل کرتا ہے وہاں پہ کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہر جگہ کرتا ہے، مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ بھی بات ہے کہ اسی وجہ سے لوگوں کو ساتھ دینا، ان جرنلسٹ کو، ان صحافیوں کو، ان آؤٹلیٹس کو. جہاں آپ نے ہاریٹس کے بارے میں بات کیا تھا، گارڈین کر رہا ہے، ہفٹن پوسٹ، ہم کوشش کر رہے ہیں تیز ہو جدوجہد تیز ہو. اکبر شاہد آپ کا بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا ہمیں آج پرسپیکٹیو ملا واشنگٹن کا غزہ کے حوالے سے. غزہ پر ہم کل بھی پھر بات کریں گے. فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، اجازت دیجیے. خدا حافظ، شب بخیر.